اور جو ان کی باتیں ہیں، ایک اور بھی اس رسالے میں رسم یاد چھپا ہوا ہے، کوسچنز آف فیتھ، دی ویئر آف قادیانی مینس، سعودی گزٹ میں یہ چھپا ہے. اس میں جتنے بھی سوال اٹھائے گئے ہیں ان سب کے جواب بارہا دیے جا چکے ہیں اور ان کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. میں حوالے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ان سب کو آپ دیکھ لیں. ان کا جواب دیں گے تو پھر ہم یہ مسائل چھیڑیں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم جواب دیتے ہیں، آپ منہ بھی اس طرف کرتے، ان جوابوں کو چھیڑے بغیر پرانے بےہودہ اعتراضات کو پھر دہرائی چلے جاتے ہیں. ہم نے جواب نہ دیا ہو تو ٹھیک ہے، آپ بے شک دہرائیں. مثلا آپ اگر ہمیں جواب نہ دیں ہم دہرائیں گے، بے شک ہمارا حق ہے. لیکن جواب دے دیں اور پھر دہرانا، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. کچھ عقل اور معمولی کامن سینس سے کام لیں. انگریز کی تعریف اور جہاد کو حرام قرار دینا، یہ 15/6/94 کو اور 16/6/94 کو یہ اس پہ زیر بحث آ چکا ہے احمدیہ مسلم احمدیہ ٹیلی ویژن پر. 15/6/94 16/6/94 کو اس کی ویڈیوز ہمارے پاس محفوظ ہیں. آپ کا جواب آنے پر آپ کی خاطر ہم دوبارہ دکھا دیں گے. اس جواب کو غور سے سن لیں، جہاں کمزوری دیکھیں وہاں ہم سے مطالبہ کریں کہ اس کا جواب دیں، ہم دیں گے. اور اس کو ہم اس بحث میں بھی پھر اس حصے کو شامل کر لیں گے. دوسرا ہمارا ایک اور سوال ہوگا کہ اگر ہم جماعت احمدیہ انگریز کا خود کاشتہ پودا نہیں ہے، جیسا کہ نہیں ہے، تو حجاز کی موجودہ حکومت انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے کہ نہیں؟ اس کو قطعی حوالوں کے ساتھ، ایسے حوالوں کے ساتھ جس سے دنیا کے کوئی معمولی عقل والا انسان بھی رد کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، میں پیش کروں گا یا میرا نمائندہ پیش کرے گا. اور آپ پھر اس کو بھی سعودی عرب کی ٹیلی ویژن پر دکھا دیں اگر اسپائن آپ کے اندر موجود ہے تو. انگریز کی تعریف اور جہاد کو حرام قرار دینا، اس کا جواب 15/6/94 کو اور 16/6/94 کو انہی دو ویڈیو پروگرام میں موجود ہے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں. دیگر مسلمانوں کو کافر قرار دینا، اس کا ایک جواب 19 اپریل 1985 کے خطبے میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، حکومت پاکستان کے حوالے سے، جو انہوں نے اپنی طرف سے ایک سفید کاغذ کے نام پر تیسرا شائع کرایا تھا اور جھوٹ سے سیاہ ہوا پڑا ہے. اس کے حوالے سے جو میں نے جواب دیا تھا، اس کی ویڈیو اویلیبل ہے کہ نہیں؟ ہاں ویڈیو اویلیبل ہے. یہ بھی ہم دوبارہ دکھا دیں گے آپ کی ٹیلی ویژن. وقت لیں آپ ٹیلی ویژن سے. آپ نے جو سعودی عوام کو بیچاروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ کا حق ہے، ہمارا حق ہے، آپ کا فرض ہے کہ ہمارا جواب بھی ان کو دکھا دیں. بس یہ ویڈیو ہم آپ کو دے دیں گے، یہ بھی لکھ کے بھیج دیں کہ فلاں فلاں وقت سعودی ٹیلی ویژن پہ دکھا دی جائیں گی، تاکہ ہم بھی جو شوق رکھتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں اسے. اور دوسروں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے وغیرہ وغیرہ، ان سب کا مجمل جواب بھی جو ظفر خان نے جماعت فلاں کی نماز جنازہ نے پڑھی، سب یہ ساری باتیں یہ خطبہ جمعہ 19 اپریل 1985 میں تفصیل سے موجود اور ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. یہ بھی ہم مفت آپ کو بغیر کسی خرچ کے دے دیں گے. آپ سعودی ٹیلی ویژن پر دکھائیں سب کو، ان کو پتہ لگ جائے کہ سچا کون اور جھوٹا کون ہے. اسرائیل سے تعلق $18 ملین اس کی مدد سے سیٹلائٹ چینل کا اجرا. یہ اختراع کی، آپ کے اختراع میں پتہ نہیں کون سی بدترین مثال ہے، میں نہیں کہہ سکتا یہ بدترین. آپ کے اختراع کا در تو کھلا ہے قیامت تک کے لیے. جتنا چاہیں جھوٹ بولیں، افتراء کریں، اس کا ثبوت پیش کریں، اور یا اس ایشو کے اوپر موقع بعذاب قسم شائع کر دیں، اور میں بھی موقع بعذاب قسم جواب بھی شائع کرا دیتا ہوں. یا مناظرے میں اس کا سب کے سامنے یہ قسم لینی ہے تو وہ بھی ہو جائے گی، اور پھر دنیا دیکھ لے گی کہ کس پر اس کی موقع بعذاب قسم پڑتی ہے. باقاعدہ وہ مبالغہ تو نہیں، لیکن یہ بھی ایک طریق ہے سچ اور جھوٹ کے فیصلے کا کہ موقع بعذاب قسم کھائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جو عالم الغیب ہے، قادر مطلق ہے، اور شر اور فساد کو پسند نہیں فرماتا، جو جھوٹ کا دشمن اور خود حق ہے اور حق کی حمایت کرنے والا ہے،
اس خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ یہ الزام، میں یہ کہوں گا کہ یہ الزام 100% جھوٹا، ایک ذرہ بھی اس میں سچائی نہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ بھی یہ قسم کھائیں کہ 100% سچا اور ذرہ بھی اس میں حق نہیں۔ جو ثبوت آپ نے پیش کرنے وہ بے شک کرتے پھریں، کیونکہ آپ کے پاس ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے وہ بھی ایک مذاق ہوگا کہ آپ ثبوت بنانے کی کوشش کریں۔ اس لیے بہتر ہے ثبوت بے شک دکھائیں، ہم وہ ثبوت اور ان کا جواب اپنی ٹیلی ویژن پہ دیں گے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک ذرہ بھی کوئی ثبوت اس لیے نہیں ہے کہ واقعہ جھوٹا ہے، اور چونکہ جھوٹا واقعہ ہے اس لیے قسم کے اوپر فیصلہ ہو جائے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کے مسئلے پر ہماری طرف سے رسالہ شائع شدہ، ایسا رسالہ جوابی کہ جس کے نتیجے میں آپ کے پروپیگنڈے سے متاثر لوگ پڑھ کے احمدی ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہمیں تصور بھی نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کا مسئلہ ہے کیا۔ تو اس مسئلے پر بھی گفتگو ہو جائے گی، لیکن وہ اگر رسالہ آپ پسند فرمائیں تو عربی میں اس کا ترجمہ نہیں ہوا؟ عربی میں اب تک شائع شدہ، یہاں بھی جواب ہو چکا ہے، یہاں بھی اس کا حوالہ نہیں تھا، یہاں تاریخ نہیں ہو رہ گیا۔ اس کا حوالہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے۔ عربی میں اس کا ترجمہ ہو چکا، شائع شدہ، اور یہ ان کے نام ایک کاپی پوسٹ کر دی، اور اس کی ویڈیو بھی یہاں موجود ہے، کیونکہ اسی مجلس میں اس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ تو آپ بس اب تیاری کریں اور دیر نہ کریں، سفر کی تیاری اور سعودی ٹیلی ویژن کا سرٹیفکیٹ، بس باقی ہماری ذمہ داری۔ اور یہ جو ویڈیوز ہیں آپ بتائیں اس گارنٹی کے ساتھ کہ ہم ان کو دکھائیں گے، کب ہم آپ کو بھجوائیں گے، اور آپ پروگرام ہمیں بتا دیں کہ اس کا یہ کس پروگرام میں کس کس دن سعودی ٹیلی ویژن پر دکھائی جائیں گی، تو اس پر قصہ ختم، ٹھیک ہے نا؟ چلیں جی۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، سعودی عرب کی طرف سے سارا پیسہ برباد کر رہے ہیں خام خواہ۔ ایک اور صاحب بھی ہیں، وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ بوسنین میں یوں ہو گئے اور وہ ہو گئے، سارے پیسے بٹور رہے ہیں، کچھ نہیں، سب نے پیسے کھا لینے۔ پہلے بھی آپ کے پیسے کھانے پر وہی انجام ہوا ہے، پیسے کھا کھو کے چھٹی کر جاتے ہیں۔ ایک شخص ہے وہ چیتھا نکالتا ہے تقویٰ کے نام پر، حالانکہ تقویٰ کا چور ہے، اور وہ چند آدمیوں تک بھجواتا ہے پیسے، خدا پہ سے جانتے کتنے وصول کرتا ہے۔ کسی دن کسی آڈیٹر کو بھجوا کے پتہ تو کریں کہ کتنے بیسس پہ وہ جا رہا ہے اور اس سے پیسے کتنے وصول ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی پیسے بٹورنے کے قصے ہیں۔ لیکن جہاں تک احمدیت کی ترقی کا تعلق ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی تمام تر کوششیں 100% ناکام اور نامراد ہیں، بلکہ ان کی بالکل برعکس نتیجے نکل رہے ہیں۔ جب سے آپ نے یہ شور مچایا ہے کہ بوسنیم کے ساتھ یہ آگے بڑھ گئے، فلاں جگہ یہ ہو گئے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنی توجہ پیدا ہوئی ان لوگوں میں، ان قوموں میں، کہ جنہوں نے پہلے نام بھی نہیں سنا تھا، آپ کا پروپیگنڈا پڑھ کے پتہ کرتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور پھر اللہ کے فضل سے ایک دفعہ جماعت احمدیہ کے جواب سن لیں تو پھر وہ ان کی ساری جو نفرتیں آپ نے پھیلائی ہیں وہ محبتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ مضمون ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ لا الہ الا اللہ کو خدا تعالیٰ یہ برکت دیتا ہے کہ اگر وہ قرآن اور حدیث اور اخلاق کے مطابق دعوت اللہ کرے تو وہ جو جان کے دشمن ہیں وہ جان نثار دوست بن جاتے ہیں۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی کوششوں کا منفی نتیجہ خدا نکالتا ہے، آپ تو نہیں نکال سکتے اپنی کوششوں کا منفی نتیجہ، اور وہ مثبت نتیجہ ہمارے حق میں ہے۔ اس طرح کوششیں کرتے رہیں، لیکن وہ نشو و نما جس کا قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام نے پیشگوئی کی ہے کہ آئندہ امت محمدیہ میں یہ واقعات ہونے والے ہیں، اس نشو و نما کو آپ نہیں روک سکتے، نہیں روک سکتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ برعکس نتیجے نکل چکے ہیں، نکل رہے ہیں۔ ایک دو سال آپ کی یہ کوششیں جاری رہیں تو یورپ میں یورپین احمدیوں کی کثرت ہو جائے گی۔ پرسوں تک، یعنی ایک دو سال پہلے تک تو حال یہ تھا کہ اکثر جگہ پاکستان یا دوسرے ممالک کے احمدی بھاری اکثریت میں تھے۔ اب یہ دور تبدیل ہو رہا ہے آپ کی منفی پروپیگنڈا کے نتیجے میں۔ ظہور مہدی
آخر زمان